صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم۔ دیکھیں جو 3 شعر تھے اس میں عاشق کے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا اور دل کی آگ کا بھڑکنا، دل کا بے چین اور مضطرب ہونا اسی کا ذکر تھا۔ چوتھے شعر میں بھی بالکل اسی بات کا ہی تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ عاشق یعنی حضرت ناظم رحمہ اللہ تعالی عشق رسول کے اندر آنسو بہا رہے ہیں اور ان کا دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مچل رہا ہے۔ شعر آپ دیکھ لیں۔ اَيَحْسَبُ الصَّبُّ أَنَّ الْحُبَّ مُنْكَتِمٌ ما بین منسجم منہ و مضطرمی۔ اس کا ترجمہ ہے کیا عاشق گمان کرتا ہے کہ محبت پوشیدہ رہے گی اس حال میں کہ آنسو بہہ رہے ہیں اور دل کی آگ بھڑک رہی ہے۔ اب ایک ایک لفظ کا ترجمہ دیکھ لیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ حمزہ جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا عربی میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اور یحسبو کا مطلب ہوتا ہے اردو میں گمان کرنا، خیال کرنا، اور سب یہ کہتے ہیں عاشق کو۔ انا یہ یقینی بات کے لیے آتا ہے، حب یہ کہتے ہیں محبت کو۔ منقطم اس کا مطلب ہوتا ہے چھپنا، چھپانا، اور مابین یہ وہی اردو والا ہی ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، یہ بات آپ کے اور میرے مابین رہے گی یا آپ کے اور میرے درمیان میں رہے گی، یہ وہی ہے مابین۔ منسجمن اس کا مطلب ہوتا ہے آنسوؤں کا بہنا، آنسو بہنا، اور مضطرم اس کا مطلب ہوتا ہے دل کی آگ کا بھڑکنا، دل کا بے چین اور مضطرب ہونا۔ تو دیکھیں بات بالکل واضح ہے، حضرت فرما رہے ہیں کہ اگر عاشق کا گمان یہ ہے کہ وہ اپنی محبت کو چھپانے میں کامیاب ہو جائے گا تو یہ والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ جو ایک سچا عاشق ہوتا ہے اس کا دل بے چین ہوتا ہے، اور جو دل کی بے چینی ہوتی ہے اس کا اثر سامنے والے کو بھی محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کو کوئی نہ کوئی غم اور کوئی نہ کوئی تکلیف ضرور ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ رہے ہوتے ہیں جو کہ اس کے عشق اور محبت کے اوپر دلالت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق تھا، جس کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو بھی بہتے تھے اور دل بھی بے چین رہتا تھا۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ اگر کوئی اس کو چھپانا چاہے بھی تو وہ نہیں چھپا سکتا۔ 5ویں شعر میں بھی بالکل یہی مضمون ذکر کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کی وجہ سے آنسو وہ بہہ رہے ہیں اور آنسوؤں کے روکنے پر قدرت نہیں ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں لولا الہوا لم ترک دمعا علی طلل ولا ارکت لذکر البانی والعالمی۔ ترجمہ دیکھ لیں، اگر محبت نہ ہوتی تو تم کھنڈرات پر آنسو نہ بہاتے اور نہ ہی درخت بان اور پہاڑ کے تذکرہ کی وجہ سے تم جاگتے۔ ایک ایک لفظ کا ہم ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ جو لولا ہے یہ اگر نہ کے معنی میں ہوتا ہے، اگر نہ۔ ہوا کہتے ہیں محبت کو، اور لم ترک، ترک کا مطلب ہوتا ہے آنسو بہانا، اور دمن کہتے ہیں آنسوؤں کو، تلل کہتے ہیں کھنڈرات، اور ارکتا اس کا مطلب ہوتا ہے راتوں کو جاگنا، ذکر کہتے ہیں یاد کو، اور بان یہ ایک مخصوص درخت ہوتا تھا عرب کے اندر جس سے خوشبودار تیل حاصل کیا جاتا تھا، اور علم یہ پہاڑ کو کہتے ہیں۔ اب اس پورے کا آپ ترجمہ دیکھ لیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر محبت نہ ہوتی تو تم آنسو نہ بہاتے کھنڈرات پر، اور نہ ہی تم راتوں کو جاگتے بان کی یاد کر کے اور نہ ہی پہاڑوں کو یاد کر کے۔ مطلب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں سے بھی گزرے ہیں تو وہ چیزیں اب ویران ہو چکی ہیں، جیسے بدر سے گزرے، احد سے گزرے، اور اسی طریقے سے حدیبیہ والا ایک مرحلہ آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود اب نہیں رہے ہیں، تو ساری کی ساری چیزیں ویرانہ اور کھنڈرات کا منظر پیش کرتی ہیں۔ تو عاشق رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقامات کو جو کہ اب کھنڈرات بن چکے ہیں، جب وہاں سے گزرتا ہے تو ان کھنڈرات کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے آنکھیں آنسو بہانے لگتی ہیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ محبت کی علامت ہے کہ ان کھنڈرات پر جو انسان آنسو بہا رہا ہے تو گویا کہ وہ حقیقت میں کھنڈرات کی وجہ سے آنسو نہیں بہا رہا، بلکہ اس کھنڈرات جب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے ان کو یاد کر کے حقیقت میں آنسو بہائے جا رہے ہیں۔ یہ حضرت نے فرمایا محبت نہ ہوتی تو آنسو نہ بہتے کھنڈراتوں پر، اور نہ ہی بان اور پہاڑوں کو یاد کر کے راتوں کو جاگتے۔ دیکھیں بان اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک خاص بان درخت تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے سائے میں
تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہاں پر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ اس سے مراد کوئی بھی باندھ درخت ہو سکتا ہے، اور علم اس سے مراد پہاڑ ہے۔ مکہ میں بھی پہاڑ تھے، مدینہ منورہ میں بھی پہاڑ تھے۔ تو جب بھی ناظم کو، جنہوں نے یہ قصیدہ نظم کیا ہے، ان کو جب بھی باندھ درخت کی یاد آتی تھی اور جب بھی ان کو ان پہاڑوں کی یاد آتی تھی جن کا کسی نہ کسی درجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوتا تھا، تو اس یاد کی وجہ سے راتوں کو نیند اڑ جاتی تھی، جو کہ حقیقت میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوتی تھی۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یہ وہ مبارک تذکرہ ہے جو ہم پہلے 5 اشعار کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ چھٹے شعر کے اندر بھی بالکل یہی مضمون ہے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آنسوں کو چھپانے کی کوشش کرو تو تم بھی تم نہیں چھپا سکتے۔ دیکھیں ذرا عبارت دیکھ لیں۔ فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَمَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولَ الدَّمْعِ وَالسَّقَمِ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ بس تم محبت کا کیسے انکار کرتے ہو بعد اس کے کہ 2 عدل و انصاف کرنے والے گواہوں نے یعنی آنسوں اور بیماری نے تمہارے خلاف محبت کی گواہی دی ہے۔ ایک ایک لفظ کا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کیفہ کا مطلب ہوتا ہے کیسے، تنکر اس کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، حبن یہ کہتے ہیں محبت کو، بعد اما بعد اس کے، شاہدت یہ کہتے ہیں گواہی کو، علی کا تمہارے خلاف، عدول یہ عادل کی جمع انصاف کرنے والے، دم آنسوں کو کہتے ہیں، سقم کہتے ہیں بیماری کو۔ تو حضرت فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر عشق رسول ہے، تم اس کو چھپانا چاہو تو چھپا نہیں سکتے۔ اگر تم اس کا انکار بھی کرو کہ میں تو عاشق رسول نہیں ہوں، تواضع میں آگے بندہ کیا ہی دیتا ہے، اگر تم اس کا انکار کرنا بھی چاہو تو 2 بڑے مضبوط گواہ ہیں جو تمہارے خلاف گواہی دیں گے کہ بندہ واقعی سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ 2 گواہ کون سے ہیں؟ وہ 2 گواہ ایسے ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ دیکھیں جب انسان جھوٹ بول رہا ہو نا، انسان کی جو آنکھیں ہیں وہ اس کی چغلی کھا جاتی ہیں، اس کی آنکھیں اس کے دل کی حالت کا بتا دیتی ہیں۔ اب ایک آدمی جو عاشق ہوتا ہے، عاشق صادق ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جو اس کی دلی کیفیت اور اس کے دل کے عشق و محبت پر دلالت کرتے ہیں، رہنمائی دیتے ہیں۔ تو تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ تم کسی کی یاد میں روتے رہتے ہو، اور تمہارے جسم کا لاغر ہونا اور کمزور ہونا یہ بتا رہا ہے کہ تم کسی کی محبت میں گھائل ہوتے جا رہے ہو۔ جس طرح چھٹے شعر کے اندر عاشق کے صادق کی حالت کو بیان کیا گیا تھا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل غمزدہ ہے، 7ویں شعر کے اندر بھی حضرت یہی مضمون بیان فرما رہے ہیں۔ وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عِبْرَةٍ وَزَنًا مِثْلَ الْبَحَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَمِ۔ اور غم نے آپ کے دونوں رخساروں پر پیلے گلاب اور سرخ درخت کی مانند آنسوؤں اور کمزوری کے 2 خط کھینچ دیے ہیں۔ یہ تھوڑا سا مشکل شعر ہے لیکن انشاءاللہ ہم اس کو حل کر لیں گے۔ اثبتہ کا مطلب ہے ثابت کر دینا، الوجد اس کو یہ کہتے ہیں محبت کو، محبت نے ثابت کر دیا ہے۔ خطی 2 خط 2 لکیریں، آگے ہے عبرۃ وزنن، عبرہ کہتے ہیں آنسو اور زنا کہتے ہیں کمزوری۔ مثل یہ اردو والا ہی ہے جسے ہم کہتے ہیں مثل کے طور پر، مثال کے طور پر۔ بہار یہ پیلا پھول، خدیک یہ رخسار اور جو انسان کے گال ہوتے ہیں اس کو خد کہتے ہیں، رخسار یا گال۔ علاوہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے پر۔ والعنم سرخ درخت، یہ ایک مخصوص درخت ہوتا تھا عرب میں جس کو انم کہا جاتا تھا۔ اب ذرا دوبارہ دیکھ لیں سارے کا ترجمہ۔ ثابت کر دیا محبت نے 2 لکیریں، کون سی 2 لکیریں؟ ایک آنسوں کی لکیر اور دوسری ہے کمزوری کی لکیر، پیلے پھول کی طرح اور سرخ درخت کی طرح علی خدئی کا تیرے دونوں رخساروں پر۔ تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ تجھے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہے، اس عشق رسول کی علامت یہ ہے کہ تیرے رخساروں پر، تیرے گالوں پر 2 لکیریں ہیں، 2 خط ہیں جو کہ کھینچے جا چکے ہیں، اور 2 علامتیں حضرت نے بیان کی ہے۔ ایک علامت حضرت نے بیان کی ہے، پیلے پھول کے ساتھ تشبیہ دی ہے چہرے کو۔ تو دیکھیں جو زرد پھول ہوتا ہے، جب انسان کمزور ہو جاتا ہے تو کمزوری کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے چہرے پر زردی چھا جاتی ہے، اس کے چہرے کی رونق یہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ عاشق بھی عشق کے غم میں گھلتا گھلتا کمزور پڑ جاتا ہے، اس کمزوری کی وجہ سے اس کے چہرے پر بھی زردی چھا جاتی ہے۔ اسی کو حضرت نے ذکر کیا کہ اس کمزوری کی وجہ سے جو 2 لکیریں کھینچی گئی ہیں تیرے چہرے کے اوپر، اور تیرا چہرہ اس سے
زرد پڑ چکا ہے، گویا کہ زرد رنگ کے پھول ہیں جو تیرے چہرے پر رکھے ہوئے ہیں۔ اور دوسرا آگے حضرت نے یہ فرمایا آنسوؤں کی ایک لکیر کی وجہ سے گویا کہ وہ سرخ رنگ کی لکیر ہے۔ تو اتنی کثرت کے ساتھ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت نے آنسو بہائے کہ آنسوؤں میں آنسوؤں کی جگہ خون بہنے لگ گیا، اور جو دو لکیریں جب انسان روتا ہے تو آنسوؤں کی لکیریں اس کے چہرے پر آتی ہیں، خون کے بہنے کی وجہ سے گویا کہ وہ سرخ رنگ کے درخت ہے جس سے دو خون کی لکیریں جاری ہیں۔ یہ ایک تشبیہ دی جاتی ہے جو کہ شعراء کے کلام کے اندر بکثرت واقع ہوتی ہے۔ خلاصہ اس پورے شعر کا یہی ہے کہ عشق رسول کے اندر تم گھل گھل کے کمزور پڑ گئے ہو، اور آنسو بہا بہا کے تمہاری آنکھیں آنسوؤں کے بجائے خون بہانے لگ گئی ہیں۔